بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادات کے علاوہ اس مہینے میں ایک بہت عظیم شخصیت جس کا 18 ذوالحج سن 35 ہجری یوم شہادت ہے، میں اللہ پاک کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آج اس شخصیت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، عبد الشمس سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے خاندان کے ہی چشم و چراغ ہیں، بنو امیہ کے، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں
اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ میں نہیں تھے، جب واپس آئے تو ان کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول فرمایا اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا تو حالات ایسے تھے کہ اسلام پر زندہ رہنا، اسلام پر پکا رہنا بڑا مشکل تھا، بڑا ایسے تھا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا، ایسے تھا جیسے موت کو دعوت دینا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے مصائب، بڑی پریشانیاں، بڑی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے سکے چاچا حکم بن ابی العاص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کے دھوپ میں پھینک دیا اور کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم محمد کا دامن نہیں چھوڑ دیتے ہو، جب تک کہ تم کلمہ نہیں چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت عثمان نے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ حضرت عثمان پر نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے پر تھیں، ہر کلمہ پڑھنے والے پر بھی تھیں، جس کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا اس پر بھی بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 7 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ بیٹے تو سارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بیٹیاں ساری جوان ہوئیں، شادی شدہ ہوئیں۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے شوہر کا نام ابو العاص ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں حضور کی، ایک کا نام رقیہ، دوسری کا نام ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 2 بیٹیاں اسلام کی دعوت دینے سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں بیٹیوں کے نکاح عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اس کے بیٹوں نے نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم طلاق یافتہ ہو کے حضور کے گھر آ گئیں۔ اب آپ غور کریں، جس کی اکٹھی 2 بیٹیاں گھر آ کے بیٹھ جائیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جس پر آپ کی نظر پڑی وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زینب کے بعد دوسری بیٹی حضرت رقیہ، ان کا نکاح نبی پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حالات پھر بھی اسی طرح رہے، مشکلات اسی طرح رہیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اسی طرح رہیں۔ سن 5 نبوی میں نبوت کو دعویٰ کیے ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے اللہ کے نبی کو 5 سال ابھی گزرے تھے مکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی قرآن میں، جس سورت کا نام سورہ کہف ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حالات ٹائٹ ہو جائیں، اگر مشکلات بڑھ جائیں، اگر مظالم زیادہ ہو جائیں تو تمہیں بھی چاہیے اصحاب کہف کی طرف، اصحاب کہف کی طرح تم بھی ہجرت کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اصحاب کہف نے ہجرت کی نا، اپنے محلات کو چھوڑا، ان اللہ کے ولیوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور کہاں گئے؟ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں سورہ کہف میں، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ، جب پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے، إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار کی طرف۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، نبی پاک نے صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پہلی اسلام میں جو ہجرت ہوئی
16 لوگوں نے ہجرت کی، 12 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، اور یہ ہجرت حبشہ کی طرف تھی، ایتھوپیا افریقہ کی طرف تھی۔ اللہ اکبر۔ ان 16 مرد و خواتین میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت رقیہ بھی تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جوڑا ہجرت کے پہلی اسلام کی ہجرت جو ہجرت حبشہ ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم کے بعد پہلا جوڑا ہے جس نے خدا کی خاطر اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ اللہ قرآن میں کیسے تعریف کرتے ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایک دفعہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا۔ حضرت عثمان اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضور کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ حبشہ میں ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے کہ وہاں پر پیغام پہنچا، وہاں پر خبر پہنچی۔ کیا خبر پہنچی؟ کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے، ابو جہل بھی مسلمان ہو گیا ہے، امیہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، صفوان بھی مسلمان ہو، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ 16 بندے، 4 عورتیں اور 12 مرد، یہ جو گئے تھے ہجرت حبشہ کی طرف، یہ واپس آ گئے کہ سارا مکہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ جب واپس آئے تو حالات تو اس سے بھی بدتر تھے، یہ خبر جھوٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب مظالم اور پریشانیاں، دکھ اور زیادہ بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان اپنی اہلیہ کے ساتھ اب دوبارہ ہجرت کرنا بڑا مشکل تھا۔ 86 لوگ مرد اور عورتیں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، ہجرت کر کے، ان میں حضرت عثمان بھی تھے، آپ کی اہلیہ حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ بھی تھیں۔ تو ایسے کہہ لیں تب سے حضرت عثمان کا لقب پڑا ذوالہجرتین۔ کیا لقب پڑا؟ ذوالہجرتین۔ کیا معنی؟ 2 ہجرتوں والا۔ ذوالہجرتین کا معنی ہوتا ہے 2 ہجرتوں والا، جس نے اللہ کی راہ میں 2 دفعہ ہجرت کی ہے، 2 دفعہ۔ اللہ اکبر۔ ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں حضرت عثمان کو، اور حضرت عثمان کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ نور کا معنی ایک روشنی، نورین کا معنی 2 روشنیاں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 روشنیوں والا۔ اس کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اب مدینہ میں آئے، مکے والوں کو چین نہیں آ رہا تھا کہ آپ مدینہ میں جا کر کیوں سکون سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ مکے والے اب جناب کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ خرابی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کو بھی پتہ چلا مکے والوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو لینے کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ صحابہ اکرام اس قافلے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ادھر صورتحال یہ تھی گھر میں کہ سیدہ رقیہ بیمار ہے، حضور کی بیٹی بیمار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب جا رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی مال غنیمت ملے گا۔ حضور نے فرمایا لک سہم ولک اجر، عثمان تم گھر میں رہو، میری بیٹی اور اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ لک سہم ولک اجر، جو بدر والوں کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس میں بھی تیرا حصہ ہوگا، جو مال غنیمت ملے گا اس میں بھی تیرا۔
اس میں بھی تیرا حصہ ہوگا۔ جب رسول پاک بدر سے فتح یاب ہو کے تشریف لا رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو دفنا کے فارغ ہوئے تھے۔ سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضور سیدھے قبرستان گئے، اپنی بیٹی کی قبر دیکھی، حضرت عثمان کی طرف جب دیکھا عثمان رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے عثمان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان صبر کرو، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ایک میرا تعلق تھا، ایک میرا رشتہ تھا داماد اور سسر کا، آج وہ ختم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان رونا۔ آپ نے عثمان کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا ان اللہ زوجک ام کلثوم، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دے دوں۔ خدا نے عرشوں پر تیرے ساتھ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیا ہے۔ دو شادیاں ایسی ہیں جن کا نکاح اللہ نے ڈائریکٹ پڑھایا ہے، ایک نبی پاک کی بیٹی ہے سیدہ ام کلثوم، اور دوسری حضرت نبی پاک کی بیوی ہے جس کا نام زینب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا، اے میرے محبوبہ جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، زوجناکا، اس کی متعلقہ بیوی کے ساتھ تم آپ کا نکاح میں اللہ نے پڑھایا تھا۔ اب جناب کچھ عرصہ گزرا، تھوڑا عرصہ گزرا کہ سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عثمان کو حضور نے تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا عثمان میری بیٹیاں ختم ہو گئی ہیں، زینب تو پہلے بھی آئی ہوئی ہے، دو فوت ہو گئی ہیں، فاطمہ علی کے ساتھ بھی آئی گئی ہے، میری بیٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تیرے جیسا داماد میں نے نہیں دیکھا، تیرے جیسا اچھا داماد مجھے نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عثمان ابن عفان۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، ذوالبشارتین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے میں نے بیان کیا ذوالہجرتین، پھر بیان کیا ذوالنورین، اب بیان کرنے لگا ذوالبشارتین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں جب تشریف لائے، مدینہ کے اندر ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کا نام بیر روما ہے۔ یہودی کا یہ کنواں ہے، بڑے مہنگے داموں پانی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑے پریشان ہیں، آگے حضور سے شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی کی بڑی مشکل ہے۔ حضور نے منبر پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا جو بندہ یہودی سے یہ والا کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور تنہا اکیلے حضرت عثمان نے وہ سارا کنواں خرید کے میٹھے پانی کا مسلمانوں کے نام وقف کر دیا اور اللہ کے رسول سے جنت کی بشارت لے لی۔ پھر کیا ہوا؟ مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، مسجد نبوی نمازی بڑھ گئے، ساتھ والا پلاٹ بڑا مہنگا تھا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کرے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے ہیں اور اکیلے حضرت عثمان نے پورا پلاٹ خرید کے مسجد کا حصہ بنایا۔ حضور نے فرمایا عثمان واجبات تجھ پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذوالبشارتین
تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب جوان ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اپنے لیے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا، حضور خاموش رہے۔ حضرت عمر نے مانگا، حضور خاموش رہے۔ اب ان دونوں نے جا کے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ تم جا کے حضور سے رشتہ مانگو۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے بات کروں گا؟ حضور مسجد میں تشریف فرمائے۔ ان دونوں نے حضرت علی کو مسجد کے اندر بھیجا۔ مسجد میں جا کے علی حضور کے پاس بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا ہے؟ علی خاموش ہے۔ 2 بار پوچھا، 3 بار پوچھا، شرم آ رہی تھی نا، شرم کے مارے خاموش ہے، چپ ہے۔ آخر آہستہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا رشتہ اور نکاح مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے اس وقت جو الفاظ کہے بخاری میں بھی ہیں، آج ہر بینر پر وہی الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اہلاً تم میرے اپنے گھر کے ہو، اہل کا معنی ہوتا ہے گھر والے، سہلاً کا معنی میرے لیے تو اور آسانی ہو گئی ہے۔ سہلاً کا کیا معنی؟ آسانی، آسانی اس کا معنی ہوتا ہے آسانی، میرے لیے تو آسانی ہو گئی ہے۔ مرحبا کا معنی ہے تمہیں خوش آمدید۔ مرحبا کا کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید، مجھے تیرا رشتہ قبول ہے اپنی بیٹی کے لیے، بس یہ ہے کہ کوئی تیاری کر، حق مہر کی تیاری کر، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پھر کوئی تیاری کرو۔ جناب حضرت علی نے زرہ لی، ایک گھوڑا تھا، ایک زرہ تھی، زرہ بیچنے کا ارادہ کیا۔ ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ زرہ لے کے حضرت علی بازار میں گئے۔ بازار میں آپ حضرت علی کہتے ہیں کوئی ہے بھائی زرہ خریدنے والا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں بیچ رہے ہو، جہاد کس سے کرو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے رسول پاک نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا ہے، آپ نے حکم دیا ہے کوئی حق مہر کے لیے، ولیمے کے لیے تیاری کرو، اس لیے زرہ بیچ کے اپنی شادی کی تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں بولو کتنے کی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اے عثمان ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں 400 درہم کی آپ کو یہ زرہ دے دوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے دوسری بات ہی نہیں کی، 400 درہم نکال کے حضرت علی کو دے دیے اور زرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب جناب والا جب حضرت عثمان جانے لگے، علی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا میں نے مہنگی دے دی ہے، لگتا ہے کہ عثمان ابھی یہ سودا ختم کر دیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا، آگے بڑھنے لگا کہیں سودا ختم نہ ہو جائے اور میری شادی کا انتظام نہ رہ جائے۔ وہی بات ہوئی، ابھی میں گلی کی نکر پر پہنچا تھا، عثمان کی آواز آئی علی بات سنو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا وقم بن گیا سی، شادی کا معاملہ طے ہو گیا تھا، اب پیسوں کا انتظام بھی ہو گیا تھا، کھلے پیسے آ گئے تھے، اب لگتا ہے کہ سودا منسوخ ہو جائے گا۔ جب علی آئے حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان نے زرہ حضرت علی کو پکڑا دی، حضرت علی زرہ بھی پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں پیسے بھی پکڑے ہوئے ہیں، 400 درہم بھی پکڑے ہوئے ہیں، زرہ بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں علی
یہ ذرا میری طرف سے تمہیں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، ذرا بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، پیسوں سے تم شادی کرو گے نبی کی بیٹی سے، نبی مجھ پہ راضی ہو جائے گا، ذرا سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے حق مہر کا انتظام کہ عثمان ابن عفان جب پیسے لے کے پہنچے نا حضرت علی، تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حق مہر کے لیے پیسے لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب گواہ بھی لے کے آؤ۔ گواہ تے پہلے ہی باہر کھلوتے سن، جنہ اندر کا لیا سی مسیتے، گل نہیں سمجھے شاید تسی، گواہ تے پہلے ہی باہر کھلوتے، کون والا؟ بولو ذرا، آپ کو بات سمجھ آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، یہ دو گواہ ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کی شادی کے دو گواہ، کون؟ ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک بندہ ملک شام سے تجارت کی غرض سے مدینہ میں آیا، کاروبار اس نے کیا، اپنا مال بیچا، لیکن نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا، کم از کم 3000 درہم کا اس کو نقصان ہو گیا۔ اس تاجر کو پتہ چلا کہ یہاں نبی ہیں، نبی رحمت ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، آ کے حضور کے سامنے پیش ہوا، کہتا یا رسول اللہ تجارت کی تھی، کاروبار کیا تھا، گھاٹا پڑ گیا ہے، گھاٹا بھی تھوڑا سا نہیں پڑا، 3000 درہم کا گھاٹا پڑ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گلی مڑے گا نا، آگے عثمان کا گھر آئے گا۔ کدھر گئے ہو؟ آگے عثمان کا گھر آئے گا، میرا نہ بتانا، ویسے اس کو یہ بات سنانا اور اس کو یہ نہ کہنا کہ میں نے بھیجا ہے، بس ویسے بات سنانا۔ جب وہاں پہنچا اس نے دروازے کے پاس آواز کیا سنی؟ صبح کا ٹائم ہے، اپنی بیوی سے عثمان لڑ رہے ہیں۔ لڑ کس بات پر رہے ہیں؟ اے اللہ کی بندی، دیے کے اندر جو بتی ہے یہ تو نے رات بڑی ڈال دی ہے، بڑی بتی، سارا تیل جل گیا ہے، اگر چھوٹی بتی ڈالتی، رات کو تو ہم نے سونا ہی تھا نا، چھوٹی بتی ڈالتی تیل تو نہ اتنا جلتا۔ تاجر پریشان ہو گیا، کہندا ہے جڑا اپنی بڈھی نال بتی تو ڈردا لڑدا پیا، اینے مینوں کی دینا ہے؟ جو اپنی بیوی سے چھوٹی اور بڑی بتی سے لڑ رہا ہے، اس نے مجھے کیا دینا؟ یہ دوبارہ رسول اللہ کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ آپ نے تو کسی کنجوس بندے کے پاس بھیج دیا ہے، وہ تو اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، گھر سے باہر آواز آ رہی تھی بتی کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا تو نے اس سے بات کی؟ نہیں بات تو نہیں کی۔ آپ نے فرمایا جا کے بات تو کرنا۔ دروازہ نوک کیا، عثمان باہر آئے، اب جناب اس نے ساری کہانی سنائی۔ حضرت عثمان اندر گئے، 3000 درہم لا کے اس کی جولی میں ڈال دیے۔ وہ کہتا ہے تاجر کہتا ہے بات یہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، گھر تو بتی سے لڑ رہا تھا، مجھے اتنے زیادہ پیسے دے دیے تو نے، میرا سارا نقصان ہی پورا کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ عثمان کہتے ہیں وہ میرے گھر کا مسئلہ تھا، یہ میرا اللہ کے ساتھ سودا ہے۔ یہ تجارت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر یقین نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری اور مسلم میں اور اللہ کے قرآن میں جو واقعہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ روم والے مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لاکھ فوج اس نے تیار کر رکھی ہے۔ روم اس وقت کا امریکہ اور روس کی پاور تھی، اب جناب وہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔
جب رسول پاک کو پتہ چلا، اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ، اس کو ادھر آنے سے پہلے ہم جا کے روم پر حملہ کریں گے، اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کو، اس جنگ کو جیش اسرہ بھی کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کے غزوہ تبوک کے لیے جہاد فنڈ کا اعلان کیا۔ رسول پاک نے، آپ نے جب اعلان کیا کہ کون ہے جو بندہ 100 اونٹ اس لشکر کے لیے دے گا، 50 دن لگے تھے جانے کے لیے، 50 دن لگے تھے آنے، اتنا لمبا سفر، گرمیوں کا موسم، پھل پکے ہوئے ہیں، صحابہ کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود غربت کا بھی عالم ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاد فنڈ کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر کا آدھا سامان لا کے مسجد کے اندر ڈھیر کر دیا۔ ایک طرف بیٹھ کے کہتے ہیں اب دیکھتا ہوں نا کہ آج ابو بکر مجھ سے کیسے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کا سامان آنا شروع ہوا، آتا گیا آتا گیا آتا گیا، ڈھیر لگ گیا۔ ابو بکر حضور کے سامنے پیش ہوئے، اور ابو بکر کیسے، نبی پاک نے پوچھا اے صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں ہر چیز لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اسی غزوہ میں حضور نے اعلان فرمایا جو 100 اونٹ دے گا میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ عثمان 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 9 دفعہ کھڑے ہوئے، 900 اونٹ اللہ کی راہ میں دیا۔ کتنا؟ ایک اونٹ کتنے کا آج؟ 5 لاکھ کا؟ ہاں معمولی سا، کتنے کا؟ 5 لاکھ کا۔ 900 کو ذرا 5 لاکھ کے ساتھ ضرب دے کے دیکھنا، ہائے 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 ہائے، ایسا سخی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ 900 اونٹ، حضور نے فرمایا واجبات، عثمان تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے، بیٹھ جا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 گھوڑا بھی میری طرف سے قبول فرمائیے۔ 100 گھوڑا دینے کے بعد حضرت عثمان گھر گئے اور گھر جا کے 1000 اشرفی، 1000 دینار لا کے حضور کی جولی میں ڈالا۔ تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا ہے، 5.5 کلو سونا حضور کی جولی میں ڈالا۔ حضور ایسے ایسے کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اے عثمان آج کے بعد تو ایک نیکی بھی نہ کر، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا۔ 16 بار حضور نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے، 16 بار۔ ہمارا یقین ہے کہ جس کو اللہ کے رسول ایک دفعہ کہہ دیں کہ وہ جنت میں جائے گا وہ شخص جنتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ حضور کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ آگے بولو، آج کا موضوع ہے، بولو، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ ٹاپ 10 ہے، ٹاپ 10 جن کو ہم عربی میں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی بولے لفظ آ جائے، تاکہ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10، مبشرہ کا معنی ہوتا ہے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ وہ کتنے ہیں؟ 10۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قحط پڑ گیا،
لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ روایات میں احادیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے دور میں قحط اتنا برا پڑا، اتنا اہم پڑا، اتنا قحط پڑا کہ لوگوں نے کھجوروں کی گٹلیاں پیس پیس کے کھائیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہوا کیا کہ حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، غلے کا قافلہ مدینہ کی جانب۔ اب حضرت عثمان کے پاس مدینے کے سارے تاجر اکٹھے ہو کے آ گئے، اور آ کے کیا کہتے ہیں، سارے تاجر آ کے کیا کہتے ہیں، بات یہ آپ کا غلے کا پورا قافلہ آ رہا ہے، آپ ایسے کریں 2 گنا منافع لیں۔ کتنا؟ اونچی آواز سے بولیں۔ تاجر کہتے ہیں 2 گنا منافع لیں اور یہ مال ہمیں دے دیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان آہستہ سے کہتے ہیں ایک تاجر ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا چلو اس تاجر کی بھی ہم بات رکھ لیتے ہیں، آپ ایسے کریں 3 گنا منافع لے لیں۔ حضرت عثمان پھر چپ ہیں، 4 گنا پر چپ ہیں، 5 گنا انہوں نے جب کہا حضرت عثمان بالکل چپ ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہے جو اس سے بھی زیادہ مجھے منافع دیتا ہے۔ تاجر غصے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہم بھی یہاں مدینہ میں رہتے ہیں، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے 5 گنوں سے بڑھ کر آپ کو کون منافع دے گا۔ اس مدینہ میں کوئی ایسا تاجر نہیں ہے جو تمہیں اتنا منافع دے۔ خیر قافلہ جب پہنچ گیا مدینہ کے وسط میں، مسجد نبوی کے دروازے پر جب اونٹ گلے کے لدے ہوئے آئے، عثمان ایک جگہ پر چڑھ کر کہتے ہیں او لوگو گواہ بن جاؤ، میرا رب میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو میرے ساتھ سودا کرے میں 2 گنا نہیں 5 گنا نہیں، میں اللہ اس کو 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ او مدینے کے ضرورت مندوں آ جاؤ، یہ سارا غلہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مفت تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے جن اونٹوں پر وہ غلہ آیا تھا نا، وہ اونٹ بھی ذبح کر کے ان کا گوشت بھی غریبوں کے گھر میں پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے اسی رات خواب آیا حضور نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید گھوڑے پر تشریف فرمائے۔ میں نے حسن کہتے ہیں میں نے کہا بابا آپ سفید کپڑے پہن کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا آج دن جو عثمان نے سخاوت کی ہے، اس سخاوت کی وجہ سے خدا نے حضرت عثمان کا ایک حور کے ساتھ نکاح کا اہتمام کیا ہے، اور اس تقریب کا مہمان خصوصی اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یار میرا دل کرتا میں آپ کو قرآن سناؤں، یار قرآن سناؤں گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ لو بھائی یہ میرے سامنے سورہ فتح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ آپ کے اور میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے،
6 سال گزر گئے. ادھر تو جو کرو میری طرف دیکھو یار, بڑی مہربانی آپ کی. 6 سال گزر گئے جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 52 سال گزارے, 52 سال. بچپن بھی مکہ میں, لڑکپن بھی مکہ میں, جوانی بھی مکہ میں. اب 52 سال کے بعد حضور یثرب میں آ گئے. 6 سال کے بعد حضور کو مکہ کی یاد ستانے لگی, بیت اللہ کی یاد نے ستایا. حضور نے خواب دیکھا. صبح صحابہ کو کہا میرے صحابہ, یہ خواب کا میں نے قرآن میں پڑھ کے بتایا ہے. اور میرے صحابہ, میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ میں اور تم ہم سب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, ہم سب صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تیاری کر لو. سب تیار ہو گئے. 1400 صحابہ تیار ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے حضور کی خواب کی وجہ سے. اب یہ 1400 صحابہ نے احرام باندھے ہیں ذوالحلیفہ سے, اور حضور نے بھی احرام باندھا ہے عمرہ کرنے کے لیے, اور پڑھتے جا رہے ہیں لبیک. بولو, جس کو آتا ہے وہ بولے گا. ہم بھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں, پتہ ہے کیا مطلب, ہم اللہ کو حاضری لگوانے آئے ہیں. حاضری لگوانے آئے ہیں بھائی, حاضری کیا کہتے ہیں؟ اللہم حاضر ہیں اے اللہ ہم, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اللہ کی قسمیں صرف ادھا ترجمہ پڑھ لو نا بندہ, ترجمہ صرف ادھا ترجمہ پڑھ لو نا, تلبیہ ادھا ترجمہ تے شرک ادھے دل چو نکل جانا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور تلبیہ پڑھتے پڑھتے جب مکہ کے قریب پہنچے, مکے میں مشرکین کی حکومت تھی. مشرکین نے مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا, مشرکین نے وہاں پر روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کے مکے والوں سے بات کرو کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے, ہم جنگ کرنے نہیں آئے. اور بھی دنیا تو آتی ہے, بیت اللہ کا طواف کرتی ہے, عمرہ کرتی ہے, ہم بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. لیکن مکے والے پھر بھی نہیں مان رہے تھے. حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا. حضرت عثمان جب وہاں پہنچے, ابان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بنو امیہ کے بہت بڑے چشم و چراغ تھے. حضرت ابان حضرت عثمان کا استقبال کرنے کے لیے آئے. جب استقبال کے لیے آئے, حضرت عثمان کی جو شلوار اور تہبند تھی وہ نصف پنڈلی تک تھی, یہاں تک تھی, یہاں تک. تو ابان کہتے ہیں عثمان تم ایک بہت بڑے خاندان کے بندے ہو, اور تمہاری مکہ میں بڑے بڑے چودھریوں سے, بڑے بڑے سرداروں سے, جرنیلوں سے ملاقات ہونے والی ہے. اس لیے اپنا تم ایسے کرو, اپنی تہ بند کو نا, اپنی چادر کو ٹخنوں سے کیا کر لو, نیچے کر لو. بندہ اچھا نہیں لگتا, بندہ اچھا نہیں لگتا. حضرت عثمان کہتے ہیں او ابانا, تجھے تو اپنے خاندان کی عزت کی لگی ہوئی ہے, اور مجھے اپنے محبوب کی سنت کی لگی ہوئی ہے. میرے نبی کا حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, چادر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. جب حضرت عثمان مکہ میں پہنچے, مکے والوں نے کہا عثمان تم بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہو, تم صفا مروہ کی سعی بھی کر سکتے ہو, تم آب زمزم کا پانی بھی پی سکتے ہو, لیکن آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے. عثمان کہتے ہیں جب میرے آقا نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. حضرت عثمان وہاں ہے. ادھر کیا ہوا کہ خبر یہ پہنچی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے. جب یہ بات حضور کو پہنچی, حضور کے دل کو بہت دکھ پہنچا. حضور نے فرمایا سفیر کو قتل کر دیا ہے, قاصد کو قتل کر دیا ہے, پیغام لے کر جانے والے کو قتل کر دیا ہے. ہم لڑنے کی غرض سے تو نہیں آئے تھے, ہم تو
اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے, عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, ہمارے پاس اسلحہ تو نہیں ہے, لیکن آؤ میرے صحابہ آج میرے ساتھ وعدہ کرو, پتھروں سے لڑیں گے, ہاتھوں سے لڑیں گے, جیسے بھی لڑنا پڑا لڑیں گے, جب تک تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے. اللہ اکبر. حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, 1400 صحابہ آتے رہے باری باری, حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے رہے. وعدہ کیا کرتے رہے؟ مر جائیں گے لیکن حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس. بولو یار, جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے. آپ بولو کہ وعدہ کیا ہو رہا تھا؟ وعدہ یہ ہو رہا تھا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے یہ وعدہ ہو رہا تھا کہ ہم اسلحہ لے کے تو بے شک نہیں آئے, لڑنے کی نیت سے نہیں آئے, لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے, انہوں نے سفیر رسول کو قتل کر دیا ہے, اس لیے اب اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے خون کا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ, ان الذین بے شک وہ لوگ یبایعونک جو آپ کی بیعت کر رہے تھے, جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہے تھے, انما یبایعون اللہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو یار. اللہ کہتا ہے یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ نہیں, یبایعون اللہ, یہ اللہ کے ساتھ بیعت تھی. اگلے الفاظ سننا, ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے نبی کا ہاتھ, اوپر صحابی کا ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہم. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. نیچے نبی کا ہاتھ, اوپر صحابی کا ہاتھ, اس سے اوپر ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. اسی لیے تو شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے, پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح, پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح, ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح, رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج, رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج, آنکھوں میں کس کے ہے عرش کے مہمان کی طرح, کس کے ہاتھ کو نبی نے کہا غنی کا ہاتھ. حضور نے فرمایا اگر عثمان زندہ ہے تو یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے, یہ ہاتھ عثمان کا ہے. کس کے ہاتھ کو نبی نے کہا غنی کا ہاتھ, بیعت ہے کس کی بیعت رضوان کی طرح, بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اگلے رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اے میرے نبی تو نے تو ان کا ہاتھ دیکھا تھا, میں اللہ نے ان کا دل دیکھا تھا.
میں نے کیا دیکھا تھا؟ فعلم ما فی قلوبہم، ان 1400 کے میں رب نے تو دل کو دیکھا تھا۔ لقد رضی اللہ، وہ واقعی آپ کے حکم پر مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جو آپ کے حکم پر مرنے کے لیے تیار ہو جائے، لقد رضی اللہ، اللہ اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ قسم اٹھا کے اللہ نے کہا کہ میں ان 1400 پر کیا ہو گیا ہوں؟ راضی ہو گیا۔ اور جس کے لیے بیعت ہوئی، جس کے لیے ان پر اللہ راضی ہو گیا، اور جس کے لیے بیعت ہوئی ان پر اللہ کتنا راضی ہوگا۔ تو اسی لیے تو حضور فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ اور دنیا کے لوگوں، ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہوگا، وَرَفِيقِي، اور میرا دوست فِي الْجَنَّةِ، جنت میں۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے تہبند باندھا ہوا تھا، سرکار کا تہبند کی چادر گھٹنوں سے بھی اوپر تھی، گھٹنوں سے بھی اوپر، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلال آئے، یا رسول اللہ، ابو بکر اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ ابو بکر آ کے بیٹھ گئے، باتیں چلتی رہیں، تھوڑی دیر گزری، حضرت بلال آ گئے، یا رسول اللہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آنے کی اجازت دے دو، وَابْشِرُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ اکبر، عمر بھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد بلال آئے، یا رسول اللہ عثمان اندر آنے کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال ٹھہر جاؤ۔ حضور نے اپنی چادر کو سیدھا کیا، گھٹنوں کو ڈھانپ لیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا بلال آپ اجازت دو۔ حضرت بلال نے اجازت دی، جنت کی بشارت دی، باتیں ہوتی رہی، مجلس برخاست ہوگی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابو آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب عثمان آئے آپ نے فوراً چادر کو سیدھا کر لیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے جو الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا افلا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یا الہی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، مسلمانوں میں دور اولین کی شان پیدا کر، مسلمانوں میں دور اولین کی شان پیدا کر، دلوں میں پھر سے ہمارے جذبہ ایمان پیدا کر۔ اللہ اکبر، یہ عثمان ابن عفان ہے، نبی پاک کے بعد 2.5 سال حکومت کی، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے، 10 سال حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ رہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تیسرے خلیفہ حضور کے حضرت ذو النورین کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، مظلوم مدینہ، شہید قرآن، حضرت عثمان ابن عفان 12 سال حکومت کی، 12 سال۔ ان 12 سالوں میں جس دن حضرت عمر اس دنیا سے گئے تھے نا، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، 22 لاکھ مربع میل تک۔ اور جس دن حضرت عثمان 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے نا،
اسلام افریقہ تک، اسلام یورپ تک، اسلام آذربائیجان تک، اسلام کابل تک، اسلام ملتان تک پہنچ چکا تھا، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے دور حکومت میں؟ حضرت عثمان ابن عفان، نبی پاک کے دوہرے داماد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ میرا دل تو کرتا تھا کہ آج میں شہادت بھی بیان کروں، کیونکہ میں لکھ کے لایا تھا کہ شہادت بھی بیان کرنی ہے، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی محفل میں، مجلس میں انشاءاللہ شہادت عثمان پر بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ ایک باقاعدہ موضوع، ایک باقاعدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے اور میرے دل میں اصحاب نبی کی محبت کو معجزن فرمائے۔ میں کل نہر پر گیا نا، نہر پر سیر کرتے کرتے نا، تو میں نے دیکھا نہر کا ایک کنارہ ہے، نہر کا دوسرا کنارہ ہے، اور اس کو ملانے کے لیے، پار کرنے کے لیے اس پر کیا رکھا گیا ہے؟ پل رکھا گیا ہے۔ میں نے اس وقت دل میں سوچا کہ دیکھیں نبوت ایک کنارہ ہے، امت ایک کنارہ ہے، ان دونوں کناروں کے لیے جو پل کا کام کیا ہے وہ اصحاب رسول نے کیا ہے۔ وہ کس نے کیا ہے؟ اصحاب نبی پاک کے صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے دلوں میں حضور کے صحابہ کی اگر محبت ہے تو انشاءاللہ ایمان سلامت ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ان اصحاب کی محبت میں زندہ رکھے، اور کل قیامت والے دن اللہ ہمیں ان کی ساتھ ہی ہمارا حشر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔